الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بس مختصر ایک دو بات عقیقے سے متعلق عرض کرنا ہے۔ عقیقہ ایک دعوت ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے وہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعوت سے متعلق ارشاد فرمایا۔ اعتدالی قول یہی ہے کہ یہ دعوت سنت ہے۔ یہ ایک اعتدالی قول ہے، اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اعتدال یہی ہے کہ یہ دعوت سنت ہے۔ البتہ مجھے ایک بات کی طرف اس وقت اشارہ کرنا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کا عقیقہ، پہلے نمبر پر اس کے عقیقے کے متعلق دن طے کیا جائے، 7 دن، 14 دن، 21 دن، یعنی طاق عدد کے اندر ہم طے کریں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے غربت کی بنیاد پر یا ہمارے والدین کے عدم علم کی بنیاد پر عقیقہ نہیں ہو سکا تو کیا ہم بڑے ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ حسن ظن رکھتے ہوئے اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اگر بڑے ہونے کے بعد بھی کرنا چاہیں تو اپنا عقیقہ کر لیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تحنیک کی جائے۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی چیز، میٹھی چیز چبا کر کے اپنے بچے کو چٹوائی جائے، یا اس کے منہ میں جیسے شہد ہے یا کھجور ہے اس طرح کی کوئی چیز ذرا سی اس کے منہ میں رکھی جائے، نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ یہ ایک نیک فالی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب پیدا ہوئے تو ان کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، یہ پہلے صحابی ہے، پہلا بچہ ہے کہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئی اور کوبہ میں قیام تھا اور حاملہ تھی اور حالت حمل میں پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان کو جب کوبہ پہنچنے کے بعد عبداللہ لڑکا پیدا ہوا تو ان کا نام عبداللہ رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک فرمائی۔ تہنیک مسنون ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو یا کوئی بزرگ، اپنی فیملی میں بھی اگر کوئی دیندار، نیک، صالحہ، عابدہ، زاہدہ عورت ہو، یا نیک صالح ہمارے دادا ہو، نانا ہو، اپنی فیملی میں کوئی بھی ہو، ان سے کرا سکتے ہیں۔ ہماری فیملی میں بھی بہت سارے بزرگان دین ہوتے ہیں، ہمارے دادا ہوتے ہیں، ہمارے نانا ہوتے ہیں، دادی ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے، بڑی پارسا، بڑی پاک باز، عبادت گزار ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی تہنیک کرا سکتے ہیں۔ تہنیک کے موقع پر کوئی دعا دی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تہنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی تہنیک فرمائی تو دعا بہت پیاری دی تھی۔ یہ دعا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس۔ اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس۔ اے اللہ، ان کو دین کے بڑے عالم بنا دے، بڑے فقیہ بنا دے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ 2 جملے اس لیے استعمال کیے کہ علم تو بہت دیا ہو لیکن محبت نہ ہو تو اس کا علم امت کے کام نہیں آتا، اور محبت بہت دی ہو اور علم نہیں ہے تو اس صورت میں جہالت جائے گی۔ اس لیے کہ علم ہے نہیں، لوگ محبت کر رہے ہیں، تو پھر منمانی چیزیں ہم بتائیں گے۔ اس لیے 2 دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس۔ اللہ کی طرف سے لوگوں میں محبت کا مل جانا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں داخل ہے۔ یہ بھی حسنہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو نیک نامی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خود طالب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو دیا، فرمایا یہ بھی حسنہ میں داخل۔ جہاں رزق حسن ہے، اولاد صالح ہیں، وہاں یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے۔ تو تہنیک کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو. فرمایا اول ما ینحل للولد اسمہ الحسن. فرمایا سب سے پہلا تحفہ اپنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو. یہ روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اول ما ینحل الرجل ولدہ اسمہ الحسن، اس کا اچھا نام رکھا جائے. یہ بہترین یہ پہلا تحفہ ہے، پہلی گفٹ ہے جو ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما حق الولد علی الوالد، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان یحسن اسمہ و ان یحسن ادبہ. فرمایا نام بھی اچھا رکھیں اور اچھی تربیت کریں. یہ دو تحفے بہت بڑی چیز ہے، ہم اپنی اولاد کو یہ دو تحفے دیں، نام بھی اچھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت، ان کی زندگی میں دینداری، ان کی زندگی میں نیکی، ان کی زندگی میں اللہ کے سامنے سجدے. یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اپنی اولاد کو دینی چاہیے. تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. قیامت کے دن تم تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ کے ناموں سے بلائے جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نے اپنی اولاد کا نام غلط رکھا ہے تو قیامت کے دن فضیحت ہوگی، رسوائی ہوگی. اس لیے ہم اپنی اولاد کا نام اچھے رکھیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کو بدل دیا کرتے تھے، یغیر الاسماء. اللہ کے حبیب نام کو بدل دیا کرتے تھے. بنو اشرق کا ایک آدمی، ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس حبشی غلام کو خریدا ہے، آپ ان کا نام کچھ رکھ دیجئے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا نام تمہارا؟ تو فرمایا اسرم. اسرم کا معنی ہوتا ہے قطع تعلق کرنے والا، قطع کلام کرنے والا، قطع سلام کرنے والا، لوگوں سے علیحدہ رہنے والا. حضرت نے فرمایا یہ برا نام ہے. آپ نے ان کا نام بدل کر کے ان سے پوچھا کہ تم کیا کام اس غلام سے لوگے؟ تو کہا کہ میں ان سے بکریاں چرواؤں گا، گوشت چرواؤں گا. تو فرمایا اس کا نام عاصم ہے. عاصم یعنی حفاظت کرنے والا جانوروں کی اور اینیملز کی. تو عاصم نام رکھا. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. فرمایا کیا نام؟ فرمایا برہ. فرمایا برہ بہت پاک دامن. یہ تو غلط دعویٰ ہو گیا، اپنے آپ کو بہت نیک نہیں بتانا چاہیے، اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے. فرمایا نام بدل دو. حضرت نے نام بدل دیا ان کا زینب. تو برہ کا نام بدل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا حزن. حضرت نے ان سے فرمایا کہ نام بدل دو. حزن کا معنی غم ہوتا ہے، زندگی بھر غم رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے رکھا ہے، والد نے. آج کل ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، کیا کرے، والد نے رکھا ہے تو میرے والد نے رکھا ہے، حضرت رہنے دیجئے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی غموں سے بھری رہی. نام کا اثر ہوتا ہے، ساری زندگی غموں سے بھری رہی. فرمایا کاش میں نبی علیہ السلام کی بات کو سن لیتا اور اپنا نام بدل دیتا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی جگہ کا نام بھی سنتے تھے کہ اس کا غلط نام ہے تو حضرت صحابہ کو فرماتے تھے وہاں قیام نہ کرو. ایک مرتبہ آپ نے سفر میں جاتے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ ان پہاڑوں کا کیا نام ہے؟ فرمایا فضیح، رسوائی. حضرت نے فرمایا یہاں رسوائی ہوگی، شکست ہوگی، یہاں قیام نہ کرو. تو حضرت نے قیام نہیں فرمایا. تو زمینوں کا برا نام سنتے تھے تو بھی حضرت ناپسند فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کا غلط نام سنتے تھے تو بھی حضرت ناپسند فرماتے تھے. لوگوں کے نام اگر غلط سنتے تھے تو حضرت اس کو بدل دیا کرتے تھے. اصل میں عربوں میں مجاز کیا تھا کہ وہ اپنے بہادر کو شیر بتاتے تھے، بہادر، بڑے بہادر. اسی لیے روایتوں میں ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ کبھی زیب کا لفظ آتا ہے، ابن ابی زیب. اب زیب کا معنی ہوتا ہے لائن، بھیڑیا. کبھی نام آتا ہے کلاب، کلاب کا معنی کلب، کتا. تو عربوں میں اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ اپنے غلاموں کا نام تو اپنی نسبت پر رکھتے تھے. مرزوق، رزق دیا ہوا. رباح، رباح کا معنی ہوتا ہے نفع والا.
مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں، تو غلاموں کی نسبت اپنی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اور اپنی اولادوں کے نام کیسے رکھتے تھے؟ ذیب، بھیڑیا، لائن۔ کیوں؟ فرمایا میدان میں کام آئے گا لڑنے کے لیے۔ کلب، کتا، تاکہ لڑنے میں بہادری بتائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھیں، مولوی گوگل کو نہ پوچھیں، علماء کو پوچھیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مولوی گوگل کو مت پوچھو۔ مولوی گوگل کو پوچھو گے تو ایران توران کے نام بتائیں گے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس کا غلط میننگ نکلتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم تو خیر اپنا نام اپنا نفس خوش کر لیتے ہیں، لیکن اس کی زندگی جو ہے غلط چیزوں سے بھری رہتی ہے۔ اس لیے حضرات علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام، سب سے محبوب نام وہ ہیں جس کے شروع میں عبد ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبید الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرے نام انبیاء کے نام ہیں، پھر صحابہ کے نام ہیں، پھر اولیاء کرام اور بزرگوں کے نام ہیں۔ ان ناموں کو رکھنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ والد صاحب بھی بڑے عالم ہیں اور بیٹا بھی عالم ہیں اور پھر بھائی بھی عالم ہیں اور سارا گھرانہ، بلکہ ان کے دادا بھی جو ہیں حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے مربوط تھے، ربط تھے، ان کے تعلقات تھے، بلکہ ان کے ملفوظات کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ تو گھرانہ سارا دیندار ہے، اس لیے نام کی چوائس بھی بڑی اچھی ہے جو روایات میں ہوتی ہے۔ صفیہ نام کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی زندگی صفائیوں سے بھر دے، صفیت سے بھر دے، دینداری سے بھر دے، اخلاق حسنہ سے بھر دے، اور اپنے پوری فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے تعالیٰ جل شان ہو اس کو جو ہے قرۃ عین، دیندار اور نیک بنائیں، عابدہ زاہدہ بنائیں اور اللہ کی رضاکارانہ زندگی گزارنے والی بنائیں۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم